السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ میں آج زد پہ ہوں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ ناظرین، روز اول سے ہم یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ جس ملک کی اور جس ریاست کی سوچ یہ ہو کہ وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو دوسرے ممالک کا امن غارت کر کے وہاں پہ اپنے ان ناپاک عزائم کو مسلط کرنا چاہے، تو پھر ایک دن ضرور آئے گا کہ چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں، ہو سکتا ہے جو آگ وہ دوسرے ممالک میں لگانا چاہتا ہو یا لگا رہا ہو یا لگا چکا ہو، وہی آگ اس کے گھر میں لگ جائے۔ آپ ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے حالات کیا ہیں، کیوں ہیں اور کیسے ہیں۔ اگر تمام سوالوں کے جوابات کو ہم ڈھونڈیں، حالات کیا ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہے، کس کی وجہ سے ہیں، تو اس پورے خطے میں آپ کو ایک ہی جواب کے یعنی ہر ایک جواب میں ایک ملک کا نام ضرور آئے گا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، اور وہ ہے ایران۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 1979 میں جب انقلاب آیا، نام نہاد اسلامی انقلاب، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک مخصوص فرقے کے لیے یہ ملک جنت ثابت ہوگا، اور وہاں پہ جو اہل سنت مسلمان تھے ان کے لیے ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ آج ہم وہ دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو اس انقلاب کو برپا کرنے میں، اس انقلاب کو لانے میں پیش تھے، آج وہی لوگ اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا وجوہات ہے کہ ایرانی عوام سڑکوں پر ہے؟ کیوں اس ملک میں جہاں پہ پیشوا رہنما کے خلاف ایک لفظ بولنا کبیرہ گناہ سمجھا جاتا تھا اور وہاں پہ ڈائریکٹ موت کی سزا دی جاتی تھی، آج وہاں پہ اس مذہبی پیشوا کا نام لے کے مرگ بر خامنائی، مرگ بر ڈکٹیٹرشپ، اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کس چیز نے عوام کو اتنا مجبور کیا؟ مجبور تو پہلے سے بھی تھی لیکن دبی ہوئی تھی، اب ان کے اندر ایک حوصلہ آ گیا۔ کیا وہ مجبوراً آ گیا یا کہیں سے ان کو بھڑکایا گیا؟ یہ مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ آج ہم انہی حوالوں سے بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے میرے دوست معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب۔ بہت شکریہ جمال صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو دیگر مہمانان گرامی ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں ایران سے تجزیہ نگار جناب محمد عمر ملا زئی صاحب، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح افغانستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان تجزیہ نگار جناب امام الدین رحیمی صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ ناظرین فیس بک پہ ہمارے آفیشیل پیج پہ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی آراء کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ جمال صاحب، وقفے سے لوگ ابھر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ ریاست کہ جہاں پہ مذہبی پیشوا کے خلاف ایک لفظ بولنا اس کو بہت بڑا گناہ، بلکہ اس کو بڑی سزا دی جاتی تھی اس پہ، وہاں پہ لوگ اتنے کیوں اٹھے ہیں؟ غیظ و غضب ان میں آ گیا ہے کہ وہ سریعام نعرے لگا رہے ہیں، دیواروں پہ چاکنگ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب میں آپ سے ڈس ایگری کر لوں گا کہ وقفے سے یہ 2012 سے لے کر اب تک
متواتر مسلسل اور بغیر کسی انقطاع کے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جاری ہیں، لیکن وقفے وقفے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پہ میڈیا کے اوپر کنٹرول میڈیا ہے، آزاد میڈیا کا تصور وہاں پہ نہیں ہے، سوشل میڈیا اس میں بند کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ سروس منقطع کی جاتی ہے، اس لیے عالمی میڈیا میں بھی کہیں کوئی خبر نکل جاتی ہے، لیک ہو جاتی ہے BBC CNN یا کسی ذریعے سے، یا پھر اندر سے کوئی ویڈیو شیڈیو نکل گئی تو وہ نکلی، ورنہ وہاں پہ کنٹرول میڈیا جس کی وجہ سے ہی خبریں باہر نہیں آ رہی۔ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے اس بات کو جسٹیفائی کرنا چاہوں گا کہ میں کیوں بول رہا ہوں ایران کے معاملات میں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں کیوں بول رہا ہوں جی بالکل، سوال معاملات میں۔ ہمارے اپنے غم بہت زیادہ ہے، ہمارے اپنے دکھڑے بہت زیادہ ہے پاکستانیوں کے، لیکن ہم کیوں بول رہے ہیں ایران کے اندرونی معاملات میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو میں ایران پہ کیوں بول رہا ہوں؟ اب دراصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 79 سے پہلے، ٹھیک ہے نا، جو شاہ کا دور تھا، ایران کے انقلاب سے پہلے ایرانی جو قوم تھی وہ ہمارے ہمسائے تو تھے ہی تھے، پاکستان کے اچھے دوست بھی تھے۔ قوم کوئی بھی کسی کے دشمن نہیں ہوتی ہے، قوم جو ہوتی ہے دشمن نہیں ہوتی، حکومت سے دشمن ہوتی ہے، ان کی پالیسیز دشمنیاں کرتی ہیں۔ ایرانی قوم ایسے مطلب ہمسایہ، ہمارے ہمسایہ ہے، وہ ملک ہم ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہمارے اچھے ہمسایہ رہے، ان کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے رہے، پاکستان کو انہوں نے تسلیم کیا، لیکن بدقسمتی سے جب وہ انقلاب آ گیا، اس انقلاب نے، اس نام نہاد انقلاب نے ایران کی جو پالیسیز تھی وہ پاکستان کے خلاف ہو گئی، اور ایران جا کے وہاں پہ دوسرے کیمپ میں بیٹھا جو ہمارا مخالف کیمپ تھا، افغانستان کے اندر بھی ہمارے مخالفین کے ساتھ بیٹھا، اور خطے میں انڈیا ریجن کے اندر بھی وہ انڈیا کے ساتھ بیٹھا، تو ہمارے جو کیمپ تھا اس سے وہ نکل گیا، ہمارے اس کے مفادات الگ ہو گئے۔ اب بھی ہم مطلب ہمارے ہمسائے میں اتنی بڑی مومنٹ ہو رہی ہے، اتنی بڑی تحریک اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کئی سالوں سے مسلسل وہ جو ایک ریڈیکل غیر متزلزل تحریک ہے، اور وہ ابھر رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، اس کے اثرات ہمارے سماج تک، ہماری سوسائٹی تک، ہمارے ملک تک آ سکتے ہیں، مثبت منفی دونوں، بلکہ آ چکے ہیں اور مزید آ جائیں گے، کیونکہ وہاں اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، میں تو اس طرف اشارہ کروں گا کہ مطلب نظام وہاں پہ گرتا ہے، جس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ مطلب چونکہ مظاہرین جو نکل رہے ہیں وہ صرف مہنگائی کے خلاف نہیں نکلے ہیں، ان کا نعرہ صرف مہنگائی نہیں ہے، بلکہ ان کا جابرانہ آمرانہ آگائی سسٹم کے خلاف وہ نکلے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے اگر وہ نظام گرتا ہے تو بھی اس کے مثبت جو اثرات ہوں گے ہمارے ملک تک آ سکتے ہیں، تو سو ہمیں کان کھڑے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کی جانکاری ضروری ہے۔ دیکھیں عبداللہ صاحب، آپ کے سوال کی طرف اگر میں آؤں تو سب سے پہلے تو یہ بات آپ نے تمہید میں بھی کہی کہ ایران نے اپنی جو اسٹرینتھ تھی، ان کی جو طاقت تھی، اپنی جو استطاعت تھی، اس سے بڑھ کے اس نے اپنی پاؤں پھیلائے، اپنے ہاتھ پھیلائے، چادر چھوٹی تھی، اس نے پاؤں بڑے پھیلائے، اور جگہ جگہ پہ پورے مشرق وسطیٰ میں اس نے اپنے ایک خطہ بنایا، اپنے ایک وہ بنایا کہ میں نے یہاں پہ اپنی حکومتیں بنانی ہیں۔ اب اس کا نقصان اس کو یہ ہوا کہ مطلب اس نے اپنے ملک کے اندر توجہ نہیں دی۔ آپ دیکھیں شام کے اندر، ٹھیک ہے نا، اتنا اس نے بہت بڑا مطلب سرمایہ کاری کی، یمن میں انہوں نے سرمایہ کاری کی، عراق کی حکومت انہوں نے گرانی چاہی، اور وہاں پہ ظلم، تشدد، زیادتی جو کر سکتا تھا وہ کر لیا، اپنے ریگولر آرمی بھیجی، فوجی بھیجی، فورسز بھیجے، کرائے کے بندے پاکستان سے، افغانستان سے، مختلف ملکوں سے لا کے ان کو بھیجا، ان کے گھر والوں کو پالا، تو نتیجتاً اپنے ملک کی جو عوام تھی، ان کے جو مطلب وہ ضروریات زندگی تھی، اس پر توجہ نہیں رہی، ان کی اکانومی، ٹھیک ہے نا، کلیپ ہو گئی، اکانومی گر گئی، ان کے معاشی مسائل اٹھے، تو لوگ کب تک برداشت کرتے، لوگ کب تک صبر کرتے، کب تک لوگ دب کے بیٹھ جاتے؟ تو وہ ایک طرح سے پھٹ گیا، 2012 میں یہ گبارہ پھٹ گیا، اور لوگ نکلے سڑکوں میں، اور پہلی دفعہ لوگوں نے وہاں پہ نظام کے خلاف، حکومت کے خلاف، سسٹم کے خلاف انہوں نے آوازیں بلند کر دی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایک پورا مطلب تحریک ایسی نہیں ہے کہ مطلب کچھ جذباتی لوگ اٹھے ہوں، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو اسباب ہیں، وہ بہت مضبوط تھے، بہت سٹرانگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ $63 بلین آپ خرچ کر رہے ہیں کہاں پہ؟ شام کے اندر، ٹھیک ہے نا، $63 بلین،
یہ بہت بڑی اکانومی مطلب آپ کی، حالانکہ ایران جو ہے ریجن میں ترکی، ایران، سعودی عربیہ، یہ اتنی بڑی اکانومیز ہے، لیکن دیکھیں اتنا جب آپ انویسٹ کرتے ہیں باہر ملکوں میں، انویسٹ کس پہ کر رہے ہیں جس کی کوئی آؤٹ پٹ آپ کے لیے نہیں ہے، تخریب کاری ہے، تخریب کاری پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، اپنے افراد تباہ ہیں، اپنے مطلب پیسہ تباہ ہے. اور مصیبت یہ ہے عبداللہ صاحب کہ ابھی انہوں نے جہاں جہاں انویسٹ کیے، سیریا کے اندر ہے، یمن کے اندر ہے، عراق کے اندر ہے، وہاں پہ انویسٹ اس طرح کیے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہیں، حکومتوں کے خلاف کہیں پہ کھڑے کر دیا، کہیں حکومت کو مطلب حکومت بھی اقلیتی گروپ بن کے، جیسے شام میں بشار کو سپورٹ کر لی. بشار مطلب قاتل، اپنے عوام کے قتل کرنے والے کو انہوں نے سہارا دے کے رکھا، سب کچھ اس کو دے دیا. تو اب یہ ان سے ہاتھ بھی نہیں کھینچ سکتے. اچھا، آپ نے کہا کہ اپنی عوام کو چھوڑ کر مختلف کنٹریز میں اس نے اپنے یعنی ملیشیائیں بنی یا جو اس کے احزاب تھے، گروپ تھے، اس نے بنائے. تو ابھی جب کہ ایرانی عوام اس قدر اٹھی ہے، کیا ایران اب جو دیگر ممالک میں اس نے اپنے گروہ بنائے ہیں، حزب اللہ کی شکل میں، حوثیوں کی شکل میں، عراق میں حشد اشابی ہے، کیا ان کی سپورٹ بند کرے گا، عوام کی طرف توجہ دے گا یا نہیں؟ دیکھو ایران تو یا پھر ایران چاہ رہا ہے کہ وہ بند کرے یا نہیں، لیکن ابھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے یہ بند کرنا. اس کی وجہ دیکھو سمپل وجہ، سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں، کہتے ہیں کہ کمبل مطلب میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے، میں کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کمبل ابھی مجھے چھوڑ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جتنی انویسٹ کی تھی ان گروپس میں، ان گروپس میں ابھی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھی نظر ہے ان گروپس میں کہ ان میں مطلب انہوں نے اب یہ اگر کہیں پہ حزب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو حزب اللہ 4 دن کے بعد ایران پہ چڑھ دوڑے گا، کیونکہ ان کو لت لگی ہے. ابھی تنخواہیں ادھر سے جاتی ہیں، ان کے ویپنز ادھر سے جاتے ہیں، ان کے سارے خرچے ادھر سے جاتے ہیں، ان کا بجٹ ادھر سے جاتا ہے. اسی طرح عراق کے اندر جو گروپس بنا دیے، ملیشیائیں بنائی ہیں، اسی طرح شام کے اندر جو ملیشیائیں بنائی ہیں، ان کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو مطلب کچھ عرصے کے بعد وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. اب یہ نہ ان کو چھوڑ سکتا ہے، نہ اب مطلب اتنی سخت صورتحال میں مطلب پھنسا ہوا ہے، اتنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے چھوڑنا. دیکھیں حالت یہاں تک پہنچی، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک خاتون تھی وہاں کی ایرانی خاتون تھی، وہ بیچاری اس کا بھائی جو ہے وہ جا کے وہاں پہ مارا گیا تھا عراق میں. وہ 2 دفعہ تہران آئی اور انتظامیہ سے ملنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میرا بھائی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو مار دیا، آپ لوگوں کے لیے گیا جنگ کے لیے، وہ وہاں پہ مارا گیا، قتل ہوا، لیکن میرے ادھر ٹھیک ہے نا، میرے گھر میں میرے بہن بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب وہ دیکھیں وہ محب وطن ہے لیکن ملک کو ابھی ملامت کر رہے ہیں، نظام کو ملامت کر رہے ہیں. آپ کے میٹرو اسٹیشن کے اوپر لوگ لکھ رہے ہیں، مطلب میں ایک جملہ وہاں پہ مجھے ملا ٹویٹر سے، وہاں کے لکھا ہوا تھا میٹرو کے اس پہ شیشے کے اوپر لکھا تھا، ایران سے مخاطب ہو کر محب وطن ایرانی لکھ رہا ہے کہ ایران ہم شرمندہ ہے کیونکہ خامنائی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، خامنائی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اپنے ملک سے مخاطب ہے. اور اسی طرح ابھی یہ نعرے مطلب ان کے نعرے مشہور ہو گئے، خامنائی قاتل ہے، خامنائی کا نظام باطل ہے. اب اتنے مطلب لوگوں میں دیدہ دلیری آ گئی، جو لوگ بول نہیں سکتے تھے ابھی وہ بول رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ نظام کے خلاف سڑکوں پہ ہیں. یہ مظاہرے صرف تہران میں نہیں ہیں، یہ مظاہرے ٹھیک دوسرے شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں ہیں. بات صرف یہ کہ لوگوں کے کیا مطلب آپ دیکھیں غربت اور افلاس اور تنگ دستی کی اتنی وجہ ہے. وہ میں سوری بات آپ کی وہ کر رہا ہوں، حسین آباد ان کا کرم شاہ کا ایک وہ ہے گاؤں ہے، وہاں کی رپورٹیں ہیں کہ وہاں لوگ گھاس کھا رہے ہیں، 21ویں صدی میں لوگ گھاس کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مٹی کے گروندے بنا کے، وہ گھر اس طرح کے بنا کے اس میں زندہ رہنے پہ مجبور ہے. اور آپ پاکستان میں، عراق میں، شام میں بڑے بڑے عالیشان مراکز بنائے. اچھا، ان کے مطالبات میں ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ دیگر ممالک، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ فلسطین سے بھی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، شام، عراق، یمن، لبنان، اس سے ہمارا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی لینا دینا ہے، ہمارے اوپر ایران کے اوپر توجہ دی جائے. اب یہ سوال یہ ہے کہ ایرانی عوام کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ ایران پہلے سے ہی اس پالیسی پہ گامزن ہے، تو عوام نے پہلے آواز کیوں نہ اٹھائی؟ دیکھیں پہلے مسئلہ یہ تھا، عوام شروع سے، میں نے کہا کہ عوام بے چین شروع سے تھی، کیونکہ ایران کا جو سسٹم ہے، خامنائی ولایت فقیہ کا جو نظام ہے، اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب عوامی مشاورت شامل ہو، عوامی رائے شامل ہو، ایسا قطعاً کچھ نہیں ہے.
ملائی نظام تھا، آغائی نظام تھا، عوام کو نظر انداز کر کے وہ اپنی پالیسی بناتے رہے. دیکھیں کہیں بھی ایک تحریک جب اٹھتی ہے تو ایک ٹائم تک وہ تحریک صبر کرتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے، لیکن ایک برداشت کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر وہ تحریک اٹھ جاتی ہے، وہ پھوٹ پڑتی ہے. جی پھوٹ پڑ جاتی ہے. پہلے اس طرح کا دیکھو شروع میں، اب دیکھیں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان کی ایک شاعرہ تھی، انہوں نے ایک باقاعدہ لیبرل ٹائپ کی شاعرہ تھی، لیکن اس نے ایک وہ لکھی تھی، کیا کہتے ہیں، پوری شاعری لکھی تھی اس پہ کہ ایران میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جب وہ کسی تندور میں روٹی لینے کے لیے جاتی ہے. تو اس کے اندر کا جو کھوکھلا پن تھا وہ نکل. لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت اتنی قدغنیں تھی، میڈیا بھی آزاد نہیں تھا، تو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی تھی. اب دیکھیں سامنے آ رہی ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جب یہ جو شام کا مسئلہ زیادہ گرم ہو گیا، اچھا یمن کا مسئلہ گرم ہو گیا، تو زیادہ ان کی وہاں پہ توجہ ہو گئی، ملک پہ مزید مطلب ان کا جو ہے نا نقصان ہو گیا. تو اس وجہ سے زیادہ تحریک جو ہے نا اٹھی. میں تو یہ کہوں گا کہ شام کے یتیم بچوں کی آہ لگ گئی ہے، آہ لگ گئی. شام کے یتیم بچوں کی ایران کو آہ لگی ہے، اور اس آہ میں وہ تباہ ہو جائیں گے. ایران جو پریشان ہے، جو آگ اس نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہے، ان کے گھر برباد کیے، وہاں بچے یتیم ہو گئے، ماؤں سے جدا ہو گئے، باپ نہیں رہے، گھر ان کے مسمار ہو گئے، کھنڈرات بن گئے. رمضان کا مہینہ ہے، وہاں ان پہ بمباری ہو رہی ہے، لوگ روزے سے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے مطلب کیمیائی ہتھیار وہاں پہ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو آگ آپ نے دوسرے گھر میں لگائی وہ تیرے گھر تک تو آ جائے گی. اپنے گھر کی حالت اب یہ ہے کہ مطلب نوجوان ہیں، بہت بڑی ایک سروے کے مطابق وہاں پہ نوجوانوں کے بہت بڑے نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، پریشان ہے، چونکہ جاب لیس ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، تو کیا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. اخلاقی برائی اتنے عروج پہ ہے کہ نوجوان چوریاں کر رہے ہیں، اور عورتیں، بدقسمتی سے میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عورتیں عزت فروشی پہ مجبور ہیں. مائیں بہنیں ہماری عزت فروشی پہ مجبور ہے. کس وجہ سے کہ ان کا سسٹم جو نظام تھا، اس نظام نے غلام بنا کے رکھا لوگوں پہ ظلم اور جبر اور اس کے سائے بنا کے رکھے لوگوں کے اوپر. لوگوں کی جو ترجیحات تھے، لوگوں کو جو آپ نے روزگار دینا تھا، ان کو نوکریاں دینی تھی. دیکھیں بہت ابھی عجیب بات یہ کہ مطلب ان پچھلے 6 مہینوں کے اندر بڑی بڑی صنعتیں ایران کے اندر، ایران دنیا میں قالین کے بہت بڑا وہ ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا، قالینیں وہ کرتا ہے، ان کی صنعتیں بند ہو گئی اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں چونکہ اس میں خام مال نہیں مل رہا ہے، اور ان کی مطلب جو معاشی بحران ہے اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. آپ کے ٹھیک ہے نا مطلب کرنسی اتنی گر چکی ہے کہ ان کا جو ہے مطلب 90,000 تومان ان کے جو ایرانی ریال ہے وہ $1 کے برابر اتر چکی ہے. 90,000 مطلب بوری بھر کے آپ لا سکتے ہیں. $1 کی اس پہ قیمت پہ اتنی مطلب گراوٹ اس میں آ گئی ہے، اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ حالات تو میں پچھلے کئی عرصے قبل جب یہ مظاہرے اس طرح کا شدت اختیار کر چکے تھے، تو ہمارے ایک مہمان تھے، ان کو ہم نے لیا تھا، اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. تو جمال صاحب انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ وہ خود ایران سے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں پہ لوگ قبروں میں زندگی گزار رہے ہیں، گھر نہیں ہے. میں تو سن کے مجھے حیرت ہوئی ہے. انہوں نے قبریں قبرستان میں جا کے ہر کسی نے اپنے لیے جو نا قبروں میں وہ گھر بنائے ہوئے ہیں. بس وہی نا عبداللہ صاحب، دیکھیے انسان کا جو پیٹ کا مسئلہ ہے نا، یہ پوری دنیا میں انسان کی ضرورت ہے، اس سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. انسان کا روزگار، اس کی بھوک، اس کی پیاس، یہ وہ حقیقتیں ہیں. دنیا کے ترقی یافتہ ملک، دنیا کے غریب ملک، کسی ملک میں بھی آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو جذباتی طور پہ 2-3 جلسے 2-3 سال تک 10-20 اس تک چلا سکتے ہیں کہ یہ انقلاب ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس کے بعد لوگ جب پیٹ کی آگ دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ نکلے ہیں قومیت، مذہبیت، مذہب اور قومیت سے بالکل بالا تر نکلے ہیں، یا اس میں کچھ قومیں ہیں، مثلا اگر ہم کہیں کہ بلوچ قوم کے ساتھ ایران میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یا پھر بلا تفریق سارے نکلے ہوئے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ کچھ قومیتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، اور کچھ فرقے ایسے، مسلک ایسے ہیں، خاص کر السنت کے، ان کے ساتھ بہت زیادتیاں وہاں پہ ہوئی، خاص کر بلوچستان اور اس ایریا میں، پورے اس پہ ریجن پہ.
لیکن اب جو مظاہرے ہیں یہ نہ تو قومی بنیاد پر ہیں، اس طرح کی کسی نہ کوئی فرقہ وہاں پہ نکل رہا ہے، چونکہ فرقہ تو وہاں مشکل ہے، ان کے لیے اتنی قدغنیں ہیں، اتنی پابندیاں کہ وہ نکل نہیں سکتے. یہ جو احتجاج ہیں یہ عوامی احتجاج ہے بلا تفریق. اس میں تاجر برادری بھی شامل ہے. دیکھیں بہت بڑے جو ان کے مارکیٹس تھی تہران کی، ٹھیک ہے نا، لالازار ان کی بہت بڑی وہاں پہ اشارہ ہے، اس کی ساری مارکیٹیں بند تھی، تاجروں نے شٹر دون ہڑتال کی، اور سرکاری ملازمین بھی ابھی اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو تھے وہاں پہ عوام تھی وہ جا کے پولیس سے کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے لیے بھی وہی پریشانیاں ہیں جو ہمیں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا ہے جس سے ہمارے گھر میں نہیں جل رہا ہے. کئی ملازمین ایسے ہیں کئی اداروں کے اندر ان کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہے. تو آپ ہمیں تنگ نہ کریں. آپ ہمارے چونکہ ابھی جو 2012 میں بھی اور 2016 میں بھی جو احتجاجی تحریک جو سامنے آئی تھی ہوتی ہے تو یہ مسلسل ہو رہی ہے. اس میں وہاں پہ کچھ پولیس والے بھی مارے گئے تھے، کچھ پولیس والوں کی طرف سے فائرنگ ہو گئی. تو ابھی یہ جو مظاہرے ہیں اس حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 22-23 جو ہے نا لوگ اس میں فوت ہو چکے ہیں. اس میں دیکھیں گاڑیاں میں دیکھ رہا تھا بختر بند گاڑیاں لائی گئی ہے اور خطرناک قسم کے آتشی اسلحہ ہے، اور اسی طرح آنسو گیس کے گولے فائر ہو رہے ہیں، اسی طرح لاٹھی چارج کی جا رہی ہے. تو یہ تو مطلب وہ چیز، لیکن دیکھیں میڈیا سامنے نہیں لا رہا ہے ان کو. ان کا میڈیا اپنے میڈیا تو ان کا بالکل مطلب انٹرنیٹ سروس بند کریں گے کیسے سامنے آئے گا. عالمی میڈیا میں بھی یہ خبریں نہیں آ رہی ہے سوائے BBC اور CNN ایک دو جو اپنے، چونکہ وہ بھی اپنے خبر کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے ایران سے کام لینا ہے عربوں کے خلاف، تو وہ بھی ایران کو اتنے زیادہ ڈیمیج کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو اندر کے جو عوام کی وہ ہے پریشانیاں ہیں، وہ رو رہے ہیں عوام کہ بھائی ہمیں ہمارے پہلے اس طرح. اب دیکھیں یہ ہوتا تھا کہ 2016 میں جو احتجاج ہوا ہے 2017 میں، اس احتجاج کے دنیا کے سامنے آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بنی کہ وہ احتجاج کنیکٹ ہو گیا کہاں تک، جو یورپین کنٹریز کے اندر ایرانی باشندے رہتے ہیں ان تک وہ بات پہنچ گئی. انہوں نے اس کو پھر میڈیا پہ لے کر آئے اور اس کو، ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہاں اندر کیا ہو رہا ہے. احتجاج کرنے والوں کو مارا جا رہا ہے، اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو نظام کے باغی کے لیے موت ہے کہ اعلانات لگائے جا رہے ہیں. اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ مطلب اپنے لوگوں کو کچھ حکومتی جلسے جلوس بھی کروائے کہ بھائی حکومت کی حمایت میں، یہاں تک ہو گئی حکومت کی حمایت میں جلسے جلوس کرائے. لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا رویہ کیا ہے مثلا سیکیورٹی فورسز کا، حکومت کا مظاہرین کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ دیکھیں مظاہرین کے ساتھ مار داڑ ہو رہی ہے یا اب مسئلہ یہ ہے کہ خامنائی کی کچھ اپنی الگ پالیسی ہے، روحانی کی الگ پالیسی ہے، وہ ان کے اندر بھی اختلاف ہے. ان کی جو فورسز ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی فورس مظاہرین کو ہینڈل کر رہی ہے اور کون سے شہر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بعض جگہوں پہ مظاہرین کے ساتھ بہت زیادہ ظلم بھی ہو رہا ہے ان کو منتشر کرنے کے لیے. بعض جگہوں پہ ان کو لالچ بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان کی تنخواہیں آپ نہیں دے سکتے، آپ کا خزانہ خالی پڑا ہے، ان کے مسائل ہیں، ان کے بہت زیادہ مطلب پرابلمز ہیں. اس کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے تب تک مظاہرین مطلب وہ اٹھتے جائیں گے. چلیں چلتے ہیں، ابھی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، عوام نکلی ہے. آپ کا یعنی کیا تجزیہ کیا ہے کہ اگر حالات بدستور ایسے رہے تو اس کا یعنی نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں میں جس طرح یہاں پہ معذرت کے ساتھ رحیمی صاحب کو لے لیتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیمی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. رحیمی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام بار بار نکل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کئی بار یہ مظاہرے شدت اختیار کر گئے، کیا ایرانی حکومت عوام کے ان مظاہروں کو خاطر میں نہیں لاتی، یا ان کے جو مسائل ہیں، جو مطالبات ہیں وہ حل کرنا نہیں چاہتی؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار عوام نکل رہی ہے اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی؟ عبدالعزیز صاحب شکریہ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا کہ ہمیں بھی وقت دیا. ابھی ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، البتہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے. جیسے آپ کا مہمان کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا آپ کا شو. ایرانی حکومت جو ہے وہ 40 سال پہلے ایک
انقلاب کے تحت آ گیا. اس وقت بھی یہی ایرانی عوام سڑکوں پر نکل رہے تھے صرف اس لیے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں. تو اس وقت خمینی نے جب انقلاب کا اعلان کیا اور انقلاب اسلامی کے نام سے اس نے لوگوں کو للکارا, لوگوں کو بہت بڑے بڑے وعدے دیے. وہ کہتا تھا میں تمہاری معیشت ٹھیک کرتا ہوں, تمہارے لیے گیس رائگان دیتا ہوں, بغیر پیسے کے دیتا ہوں, بجلی آپ کا مفت ہو جائے گا, آپ کا فلان چیز مفت ہو جائے گا, میں سب کو گھر دوں گا, فلان دوں گا. بڑے بڑے وعدوں سے اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور لوگوں نے انقلاب میں شامل ہو کے شاہ کو گرایا اور خمینی کو یا ملائی نظام کو لے آئے. تو اس وقت سے جس دن سے شاہ گرا اور یہ حکومت پر آئے اس وقت سے ایران کے حالات روز بروز بجائے کہ بہتر ہو جائے بدتر ہوتا گیا. اس میں بلا شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا اور اہم سبب ہی ایران کے مداخلات دوسروں کے معاملات میں ہے. ایران ایک فرقے کے تحت حکومت بنایا گیا ہے. شیعہ ایک تندرو شیعہ ایک متطرف شیعہ کی حکومت بنائی گئی ہے اور اس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو باہر تک پھیلائیں. ہمارے ملک افغانستان, پاکستان, عراق, سوریہ, یمن, یہ سب ان کے خطے شامل ہیں اور یہ چاہتے تھے, انہوں نے پہلے بنایا تھا. دیکھی ہوئی ہے کہ 50 سال کے اندر یہ کتنے ملکوں کو اپنے اس میں لائیں گے اور اسی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ابھی ان کے مزدور افغانستان میں بھرا پڑا ہے, ان پر یہ کتنے خرچ کر رہے ہیں, پاکستان میں کتنے ہیں, عراق کو تو انہوں نے تباہ کر دیا, سوریہ کو انہوں نے تباہ کر دیا, یمن کو انہوں نے برباد کر دیا. تو یہ سب سے ہوتا ہے, یہ سب پیسے لگتے ہیں اس میں. صحیح بات ہے نا, اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. تو اپنے عوام کو بھول گیا یہ. تو عوام بے روزگار ہے, نہ گھر ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے. عوام آج سڑکوں پر نکل آئی ہے اور اس سے پہلے بھی نکل آئی تھی. البتہ ایرانی عوام کا ایک متاسفانہ تعصب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیرونی ممالک جیسے امریکہ ہے, یورپ ہے, وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں. یعنی اس سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور خامنئی کو گرانے کے لیے ان کا پورا ساتھ نہیں دیا جاتا. پہلے بھی یہ عوام نکل آئی ہے سڑکوں پر اور پھر رژیم اور نظام نے ان کو خالہ کیا ہے, کام کیا ہے لوگوں کو پہلے بھی. اور اس بار دیکھا ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی پالیسی ایران کے بارے میں کافی چینج ہوا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا ایرانی عوام کا. اچھا رحیمی صاحب, یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ آئندہ کیا ہوگا اور یہ نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں. ہم ذرا چلتے ہیں پاکستان اور افغانستان اس سائڈ پہ. یہاں پہ بھی ایران کی بڑی مداخلت ہے اور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایران کو فالو کر رہے ہیں, دن رات ایران کے گن گا رہے ہیں. اب جبکہ ایران کی اندرونی صورتحال اس قدر گر گئی کہ اپنی عوام, اپنی یعنی جو خواتین ہیں وہ جسم فروشی پہ, جوان ہیں وہ اپنے اعضائے یعنی جسمانی اعضاء بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو جو لوگ ایران کو اپنا یعنی وہ ایک قائد تصور کرتے ہیں ہمارے یعنی پاکستان اور افغانستان میں, اور جو ایران سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھے ہیں, انہوں نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہے, اب ان کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ ان کے لیے سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ وہ یہ سوچ اپنے سر سے بیرون کر دیں. یہ ایرانی حکومت جب اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, ان کے لیے بھی کچھ نہیں کرے گا. وہ آج پاکستان میں ہیں, افغانستان میں ہیں, ان کے لیے وہی پاکستانی گورنمنٹ اور افغان گورنمنٹ ان کے بلائی میں ہیں. وہ اپنے لوگ کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ایران کے مفادات کے لیے اپنے ملک کو برباد نہ کریں, اپنے لوگوں کو قاتل نہ کریں اور ان کے ساتھ اپنے روابط ٹھیک کریں. جو بھائی چارہ پہلے بھی پاکستان افغانستان میں شیعہ سنی ساتھ رہتے تھے, ان کے بیچ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کچھ بھی ہمیں تاریخ میں بھی اس طرح نہیں ملتا صفویوں کے بعد کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو, شیعہ نے سنی کو قتل کیا ہو یا سنی نے شیعہ کو قتل کیا ہو. یہ ایرانی انقلاب آنے کے بعد, خمینی کے آنے کے بعد یہ حال وہاں خراب ہو گئے.
اور جس دن میرے نظر سے جس دن یہ ایرانی حکومت گر جائے گی اس دن سے انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور افغانستان کے حالات بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا. چلیں جی رحیم صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا, اللہ کرے ایسا ہو. جی جمال صاحب آپ. جی عبداللہ صاحب, میں تو آخری بات سے اگر ان کی کنٹینیو کریں آپ کے گیسٹ کی, دیکھیں عبداللہ صاحب مجھے حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے, میں کتنی سٹوپیڈ ہے یہ ایرانی حکومت, ملائی نظام. بھائی تمہارے ملک میں آدمی کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, ہسپتال کی سہولت نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, گدلا پانی پی رہے ہیں, ملک میں پانی کا بحران ہے, اور آپ میرے ملک میں آ کر, میرے گلگت بلتستان میں آ کے الیکشن پہ پیسے لگا رہے ہیں, اور آگے بلتستان تک جا کے وہاں کے دیہی علاقوں میں آپ فلاحی کام کر رہے ہیں, رفائی کام کر رہے ہیں, لوگوں کو نواز رہے ہیں. لوگ میرے علاقے میں ضرورت نہیں ہے, لوگوں کا گھر ہے, پانی کا صاف پانی ہے, چشمے ہیں, آبشاریں ہیں, جھیلیں ہیں, سب کچھ ہے. ان پہ آگے آپ ٹھیک ہے نا انویسٹ کر رہے ہیں, فلاحی کام کر رہے ہیں, جو کسی پیک وہاں سے گزر رہا ہے آپ کو انگلی کرنے کا وہاں پہ وہ موقع ملے گا. آپ اتنے سٹوپڈ ہیں, اتنے بیوقوف ہیں, آپ کی اپنی عوام آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. دیکھیں دنیا میں تو یہ کہوں گا نا, میں حیران ہوں عرب ممالک کیوں مداخلت نہیں کر رہے ایران میں. یہ تو سنہرا موقع تھا جی بالکل لوگوں کو خریدنے کا. جس طرح ایران وہاں دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو انویسٹ کرتا ہے, لوگوں کو پیسے دیتا ہے, میڈیا خریدتا ہے, شخصیات کو لے لیتا ہے, جی بالکل, بغاوتیں وہاں پہ کروا رہا ہے, وہاں پہ تقریب کاری کرا رہا ہے. اگر عرب ممالک بھی یہی ذہنیت رکھتے تو پیسوں کی کمی تو نہیں عربوں کے پاس. جی بالکل, 2 وقت کی روٹی دے دیں, اس کے بعد جو چاہے کام کروا سکے. جی بالکل ایسے ایران کو اس پر توجہ دینی چاہیے, اس کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مطلب کوئی اور بھی, مطلب سب فرشتے تو نہیں ہے, کوئی اور بھی یہ حرکت کر سکتا ہے جو تم دوسرے ملکوں میں کر رہے ہو. کوئی اور بھی عرب کوئی ملک داخل ہو گیا تہران میں, لوگوں کو پیسے بانٹ لیے, ریال دے دیے, کرو جی کام. پھر کیا یہ جو کچھ یعنی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ ہے, جس طرح میں نے رحیم صاحب سے بھی پوچھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایران کو بڑا فالو کر رہے ہیں, اس کو ہر لحاظ سے اپنا پیشوا, اور حتیٰ کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جمال صاحب کہ کچھ ہمارے پاکستانی بھی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, ان سے ہمیں محبت ہے, یعنی پاکستانی ہونے کے باوجود بھی وہ پاکستان کا برا سوچتے ہیں, پاکستان کے بارے میں ان کے الفاظ برے ہوتے ہیں, خیالات برے ہوتے ہیں, اور ہر لحاظ سے وہ ایران کو مقدم رکھتے ہیں. یقیناً ایسے لوگ محب وطن نہیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی حکومت کے ساتھ اپنے اس طرح کے یعنی محبت کا اظہار کریں, پاکستان کو پیچھے رکھیں اور دوسرے کو مقدم رکھیں. لیکن ایسے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس یعنی یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, بعض کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے سعودی عرب ہیں, عرب ممالک ہیں, بعض کہتے ہیں ٹرمپ ہے, بعض کہتے ہیں یورپین جو کنٹریز ہیں. دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ جو لوگ ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ ٹرینڈ لوگ ہیں. یہ ایران کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ایران زیارتوں پہ گئے لوگ ہیں, ان کی برین واشنگ وہاں پہ ہو گئی ہے, ان کی ذہن سازی وہاں پہ ہو گئی ہے, ان کے لیے باقاعدہ تنخواہیں وہاں سے آتی ہیں, ان کی فکر نظریہ سارا کچھ وہاں پہ بنا ہوا ہے, اور اس کو میڈیا کے اوپر ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا ہے. حالانکہ اگر یہ بیوقوف لوگ خود اگر دیکھ لیں کہ ایرانی وزیر خارجہ یہ اعتراف کر چکا ہے اپنی زبانی کہ ہمارے ملک میں جو حالیہ مظاہرے ہو رہے ہیں, 2 دن پہلے اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس مظاہرے کے 70% جو اسباب ہیں, جو محرکات ہیں, وہ ملک میں معاشی ناہمواریاں ہیں. 70%, ٹھیک ہے نا, 30% وہ کچھ اور چیز رنگ دینا چاہ رہا ہے, لیکن 100% وہاں پہ کسی کی اور کی مداخلت نہیں ہے. اگر کوئی اور مداخلت کرتے ایران کے معاملے میں, جیسے کہ آپ کے گیسٹ نے کہا کہ مغربی ممالک کا بھی یہی رویہ, چونکہ مغربی ممالک نے ابھی ایران سے کام لینا ہے. ابھی ایران, چونکہ ایران کے ذریعے انہوں نے صدام کی حکومت گرائی ہے, ایران کے ذریعے وہ بحرین میں مداخلت کر رہے ہیں, ایران کے ذریعے یمن میں انہوں نے حکومت گرائی ہے, چھوٹے چھوٹے وہ ہیں. ابھی ایران کے ذریعے انہوں نے سعودی عرب کو تھریٹ کرنا ہے, ایران کے ذریعے انہوں نے ترکی کو کرنا ہے, ایران کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کو بھی کرنا ہے. تو کچھ کام انہوں نے لینا ہے, اس لیے قوم کے ساتھ نہیں کھڑے, ورنہ ایرانی قوم کے ساتھ. یہ بات معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے جو ٹی وی کی دیکھنے والے ہیں سب کے سامنے سلام عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ اور ٹی وی کی دیکھنے والے اور سارے مہمان انشاءاللہ خیریت میں ہو. بہت شکریہ ملا عزیز صاحب, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا.
ایک سوال پہلا تو یہ ہے کہ اس سے قبل ہم نے جو ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے ہم نے دیکھے کہ اس نے تقریباً ایران کے جو پورے بڑے شہر تھے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا. اس وقت کے ابھی جو پھر سے یہ آواز اٹھی ہے، مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں، کیا یہ بھی پورے ایران میں ہے یا کچھ مخصوص شہروں میں ہے؟ ابھی تو شروع ہو رہا ہے، ابھی تک سارے شہروں میں نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں میں جیسے تہران ہے، کرمانشاہ ہے، مشہد ہے، درگاہان ایک بڑے شہر ہے، اور تبریز ہے، اور شہروں میں ہو رہا ہے. لیکن ان کے ساتھ بھی حکومت بہت شدت کے ساتھ پیش آ رہا ہے. یہ مظاہرات کرنے والا تقریباً 500 سے زیادہ یا 600 سے زیادہ ابھی گرفتار کیا ہے اور جیل میں ہے یہ 2-3 دن کے اندر. اور جو حکومتی پولیس ہے وہ بھی بہت ایسے کام کر رہا ہے جو بولتا ہے کہ مظاہرہ کرنے والا کر رہا ہے. مثلا لوگوں کی اموال ہے، جو گاڑی ہے کڑی ہے، یا ان کی گھر میں، ان کی دکان میں خرابیاں کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اپنی بیوی کی سیاست بول رہے ہیں یہ مظاہرہ کرنے والے ہیں کہ جو عمومی مال ہے ان کو بھی اس طرح نقصان پہنچ رہا ہے. اور جیسے خصوصی مال ہے، جیسے لوگوں کی دکانیں ہیں، لوگوں کی گھر ہے، لوگوں کی گاڑی ہے، اور لوگوں کی اور چیز ہے، یہ سب کو نقصان یہ مظاہرہ کرنے والا ہے. حالانکہ آپ بھی دیکھے ہیں، سارے بھی لوگوں بھی دیکھا ہے کہ یہ کام حکومت والوں اور پولیس والوں کی ہے. یہ خود اپنی ہاتھوں میں یہ اموال کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ بدنام کرنے کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کے لیے کہ یہ مظاہرہ کرنے والا یہ کام کر رہا ہے کہ لوگ ان سے بدبین ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود یہ کام کر رہا ہے. تو یہ شدت کی واسطہ سے سارے شہروں میں نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ شدت تھوڑی کی شدت ہے، کچھ دن کی شدت ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے مصیبت اور مشکلات وہ جو اقتصادی بات ہے اتنا زیادہ ہے. لوگ اگر گھر بیٹھیں بھوک سے مر جائیں گے، اور اگر باہر آ جائیں تو حکومت کی گولی کے مر جائیں. بولتا ہے کہ عزت کی موت ہمارے لیے اچھا ہے اس لیے کہ بھوک سے ہم مر جائیں. اچھا ملا زئی صاحب، میرے پہلے مہمان تھے ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ بار بار یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو حکومت مظاہرین کی بات کیوں نہیں سن رہی ہے، ان کے مطالبات کیوں نہیں پورے کر رہی؟ کیا حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے یا کیا وجہ کیا ہے؟ اس میں دو بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ مظاہرات کرنے والوں کی اصلی مطالبات جو ہے وہ مطالبات ہے کہ کلی سیاست جو حکومت کا سیاست ہے، جو حکومت سوریہ کے اندر دخالت کر رہا ہے، لوگوں کی پیسہ، عوام کی پیسہ، ایران کی پیسہ، جو تیل کی پیسہ ہے اور پیسے ہے ان کو سوریہ میں شام میں خرچ کر رہا ہے. اور جیسے یہ پیسے کو لبنان شیعوں کے بارے میں خرچ کر رہا ہے، وہ ایسے بھی اور جگہ جو ایک شیعہ دنیا کے اندر ہے ان کی حمایت کرنے اور سنی لوگوں کو مارنے کے لیے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے افغانستان کے اندر ہو، چاہے لبنان، شام اور جگہ کے اندر ہو یا یمن کے اندر میں ہو، سارے پیسہ کو ادھر ہی خرچ کر رہا ہے. اور یہ حکومت کی، خمینی کی نظام کی، ایران کی حکومت کی کھلی سیاست ہے. جو پہلے دن آیا ہے وہ بولتا ہے ہمارا مذہب ہمارا سیاست ہے، سیاست ہمارا مذہب ہے، ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. عوام کی ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ سیاست کو نہیں چاہتے ہیں، آپ ہمارے پیسے کو ادھر ہی خرچ کر رہا ہے، یہ ہم ان کو نہیں چاہتے ہیں. لیکن حکومت یہ سیاست کو اپنی بقا جانتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر یہ سیاست میرے ساتھ ہو تو میرا حکومت کی بقا ہو ہے. اگر یہ سیاست ہمارے ساتھ نہ ہو اور یہ بقا ہماری ساتھ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے حکومت نہیں چاہتا ہے کہ عوام کی بات کو قبول کرے اور یہ درخواست کو پسند کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی حکومت ابھی تحریم کے اندر ہے، جو تحریم امریکہ
اور ایران کی شرارتوں کی وجہ سے جو دنیا کے اندر شرارت کر رہا ہے، اپنی پڑوسی ملکوں کے اندر شرارت کر رہا ہے، وہ تحریم جو ایران کے اندر ہے اس وجہ سے ایران کی توان اور قدرت نہیں ہے کہ لوگوں کی معیشت کو اچھا کرے. اور یہ بات کو بھی ہمارے ٹی وی دیکھنے والوں بھی سمجھے کہ اصلی تحریم جو ہے 2 مہینے کی بعد شروع ہے. جب اس وقت وہ تحریم ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. ایران کے اندر عوام لوگوں کے پاس اور عوام شہریوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے باوجود یہ لیکن ایران کی حکومت ایران کی پانی کو عرب کی شیعوں کو دیتا ہے یا کویت کے اندر بیچتا ہے، اور جگہ جو فیک چل رہا ہے عوام لوگ ان کو دیتا ہے. یعنی جو ایران کے اندر ہے ان کو دوسروں کے لیے استعمال کر رہا ہے. عجیب. اچھا ملا زئی صاحب، صورتحال اگر ایران کی واسطے میں سب ہیں، لیکن جو حکومت کے اندر ہے وہ یہ سیاست کو چاہتے ہیں اور عوام کے خلاف ہے اس وجہ سے. اچھا ملا زئی صاحب، اگر صورتحال یہی رہی اور اسی طرح یعنی مظاہرے دن بدن شدت اختیار کرتے جائیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کیا ہوگا؟ ایران کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ نظام کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایران کا مستقبل کے بارے میں بات یہ ہے، اگر ہم ایران کی حکومت کی باتوں کو مثلا روحانی کچھ دن پہلے جب مظاہرہ ہوتا چند مہینہ پہلے وہ بولتا کہ لوگوں کی حق ہے مظاہرہ کریں، حقوق طلب کریں، لیکن ابھی بولتا ہے لیکن ابھی بولتا ہے نہیں، جو مظاہرہ کر رہا ہے، جو احتجاج کر رہا ہے ان کی گرفتار کرنا، ان کی مارنا ہمارا حق ہے. اور ایران کی قضائی رئیس جو ہے لاریجانی وہ بول رہا ہے کہ جو مظاہرہ کر رہا ہے 20 سال سے لے کر اور اعدام تک ان کی حکم ہے اور ان کی سزا ہے. یہ باتوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران خوب جانتا ہے اس بات کو کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور لوگ جب ابھی مظاہرہ کر رہے ہیں اور روز بروز زیادہ ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے خود بھی جانتے ہیں کہ ایران میں ایک انقلاب، شدید انقلاب آ رہا ہے، جو یہ مذہبی لوگوں کو، شیعہ لوگوں کو کہ دنیا کے اندر اتنا لڑائی کر رہا ہے ان کو نہیں چاہتے ہیں. اور ہم بہت خوشبین ہے مظاہرہ کے لیے، لوگوں کے لیے. ہم جو پہلے میں بولا کہ وہ جانتے ہیں اگر گھر میں بیٹھے تو کھانا نہیں ہے، ہم مر جائیں گے کھانا کے بغیر، اور اگر باہر آ جائے تو گولی میں مر جائیں گے. یہ گولی کی مرنا، عزت کی مرنا ہے، یہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اچھا، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ 20 سال صدر صاحب نے یہ بیان دیا ہے یا پھر جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ 20 سال یعنی جو مظاہرین ہیں ان کو سزا کے طور پہ 20 سال قید اور پھانسی کی سزا بھی متوقع ہے. کیا اس طرح کے یعنی جب سپریم کورٹ یا جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں یا صدر مملکت ہے وہ عوام کو اسی طرح ڈرائے دھمکائے تو کیا یہ عوام رک جائے گی، اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ یا یہ نہیں، عوام نہیں روکتا ہے، یہ مسلم بات ہے. شاید کچھ دن کے لیے روکتا ہے، کچھ دن کے لیے روکتا ہے، پھر بھی اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، معاش کو دیکھتا ہے، گھر والوں کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی صورتحال نہیں، کوئی ایسے حالت نہیں ہے کہ ان کی حالت اچھا ہو جائے، پھر وہ نکلتا ہے. یہ جو تحدید کر رہا ہے، بولتا ہے 20 سال سے یا اعدام کرنا ہے تو آپ مرتے ہیں، یہ صرف تھوڑے دن کے لیے عوام کو گھر کے اندر بیٹھتا ہے، لیکن بعد میں عوام پھر نکلتا ہے. اور اس میں کوئی صورتحال ایسے نہیں ہوتا ہے کہ مظاہرات بند ہو جائے، مظاہرات بند نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ان کی علیہ یعنی حکومت کی علیہ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. چلے جی، بہت شکریہ ملا زئی صاحب، سلامت رہیں. جمال صاحب، ایک سوال میں نے عرض کیا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ لیکن نتیجہ یہ ہوگا عبداللہ صاحب، ابھی تو یہ تحریک چونکہ بنیادی اور ابتدائی میں تو بالکل کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہوں کہ وہ ڈرا رہے ہیں عوام کو، عوام کچھ دیر کے لیے یعنی چپ ہو جاتی ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے یعنی معاش کو دیکھتے ہیں. ابھی یہ تحریک جو اٹھی ہے ایران کے اندر، یہ ابتدائی مراحل میں ہے. تحریکوں کے ابتدائی مراحل 10 سال ہوتے ہیں، 10 سال کم از کم ان کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. ابھی تحریک نے
تحریک کو ادراک اس بات کا نہیں ہے، ابھی اس بات کا ان کے پاس کوئی واضح ویژن نہیں ہے، کوئی واضح نظریہ نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کیا، ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے، ہمیں کس طرح کا نظام چاہیے، چونکہ نظام اصل بنیادی چیز نظام کے خلاف ہے، چونکہ ساری خرابیوں کا جڑ ان کے پاس نظام ہے. جی بالکل. ان کو ابھی اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ انہیں چاہیے کیا. ہاں اس بات کا ان کو ادراک ہے کہ انہیں کیا نہیں چاہیے. مثلا انہیں کیا نہیں چاہیے جس کا وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ غزہ میں جائیں، ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ شام میں جائیں، ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ عراق میں جائیں، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا پیسہ آپ دوسروں پہ خرچ کریں، دوسروں پہ انویسٹ کریں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کا جدید جو سسٹم ہے، آپ کا ملائیت ہمیں نہیں چاہیے، آپ کا مذہبی جبر تشدد یہ ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ہمیں کس طرح کا سسٹم چاہیے، ابھی اس کو عوام نے تحریک جب اٹھے گی کوئی لیڈر سامنے آئے گا. ابھی چونکہ دیکھیں خطرہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے اس تحریک کا یہ کہ یہ تحریک ممکن ہے کئی تحریکوں کی شکل میں وہ بھی ہو سکتی ہے، اور حکومت کوشش کرے گی ان کو ڈیوائیڈ بھی کرے، کیونکہ ابھی تک اس تحریک کا کوئی مرکزی قائد سامنے نہیں آیا. یہ بہت بڑا یعنی وہ ہے، چونکہ تحریکوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے کرنے والا کوئی ہو. جی بالکل. وہ اس کے ٹھیک ہے نا لیڈ کرنے والا کوئی ہو تو وہ اس کو آگے لے کر جائے گا، اس کو مقصدیت دے گا، اس کے سامنے ویژن ہوگا کہ یار ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے، کے ڈکوسلے کو گرانا ہے، اس کے بعد ڈیموکریٹک سسٹم لے کر آئے، اس کے بعد ہم کوئی شورائی نظام لے کر آئے، یا اس طرح کا مطلب کوئی وہ بادشاہ آ جائے. ابھی اس چیز کا انہوں نے، میں نے جیسے کہا کہ مختلف لفظوں میں انہوں نے ابھی اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ انہیں کیا چاہیے. ہاں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کیا نہیں چاہیے، اور جو کیا نہیں چاہیے جن چیزوں کا انہوں نے وہ کیا ہے وہی ایرانی حکومت کی سب سے بڑی طاقت ہے. ان کو وہی چاہیے. اگر وہ نہیں رہے گا، مثلا ان کو ولایت فقیہ جو عوام کو نہیں چاہیے، دوسرے ممالک میں مداخلت جو عوام کو نہیں چاہیے، یہ چونکہ پوری بنیاد ہی ان کی اسی پر ہے. یہ چیزیں نہیں رہیں گے تو حکومت نہیں رہے گی. ختم ہے. اچھا جمال صاحب، بات بڑی دلچسپ ہے، تاریخ خود کو دہراتی ہے. اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو شاہ کا دور بھی، یعنی اس میں یعنی ایرانی قوم اتنی بیچاری نہیں تھی، یعنی اتنی حالت خراب نہیں تھی. اس جو ابھی کی حالت ہے ایرانی قوم کی، اس سے کئی گنا بہتر تھی. لیکن پھر بھی جب یہ خمینی آیا تو اس نے قوم کو ورگلایا، سب نے اس کا ساتھ دیا. کیا اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر آیا، آپ نے لیڈر کی بات کی، اور ایرانی قوم کو یہ کہے کہ اس نظام سے چھٹکارا پا کے ہمیں یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، ایک ویژن دے دے، تو وہ لبیک کہے گی؟ اس کی ریزن یہ دیکھیں، آپ کے پاکستان میں یہ مشکل ہے کیونکہ آپ کے ہاں مطلب مختلف قومیتیں ہیں، مختلف واضح قومیتیں. ایران میں بھی ہیں، بلوچ ہیں، فلانا ہے، لیکن مرکزی جو قومیت ہے وہ ایرانی ہے، فارسی ہیں. ہاں فارسی زبان ہے ان کی، ایک ہسٹوریکل ایک ان کا ہپ رہا ہے پورا، ٹھیک ہے نا، ان کی بہت بڑی وہ رہی ہے، تاریخ ہے ان کی. ہمارے ہاں تو یہ کہ مطلب ممکن ہے آپ پنجابیوں کو کھڑے کریں گے تو پٹھان ساتھ نہیں دے دیں گے، پٹھان کو کھڑے کریں گے سندھیوں کے اپنے مسائل، منظور پشتین کھڑا ہوگا، وہاں پہ بنگالی پہلے کھڑے ہوگے. ہمارے ایشوز بن سکتے ہیں، لیکن ایرانی، ترک، عرب، ان میں یہ ایشوز نہیں بن سکتے. ان میں ایک لیڈر آیا، وہ لیڈ کرے گا، پوری قوم کو لے کر سڑک پہ آئے گا اور تختے الٹے گا، جس طرح کر لیا جی شاہ کے خلاف کر لیا، پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی. اسی طرح یہ قوم دوبارہ کھڑی ہو سکے گی. جیسے گیسٹ نے ہمارے بات کی کہ پہلے ان کو خواب دیے گئے، خواب بیچے گئے، سہانے خواب آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تیل نکالیں گے آپ کے لیے، ہر چیز فری ہو جائے گی، مطلب ایک ایسا خواب دے دیا کہ آپ پوری دنیا میں حکومت کر لیں گے. لیکن وہ ممکن نہیں ہوا. لوگوں نے اتنے عرصے میں جانچا پرکھا دیکھا، کچھ نہیں آ گیا، اور حالت ابھی یہ کہ لوگ غربت سے، بھوک سے مر رہے ہیں. تو ایسے میں یہ کہ کوئی لیڈر سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیڈر چونکہ وہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. مظلوم قوموں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے، اور لیڈر بڑا کمال کا پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے، اس کے بعد لیڈر بڑا کمال کا دیتا ہے، وہ پھر ان میں انقلاب لے کر آ جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایرانی قوم میں آئے گا لیڈر، آئے گا. خاتون نہیں آئے گی لیکن لیڈر آئے گا، خاتون آئے گی. مجھے لگ رہا ہے، میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، ہیں ان میں ایک دو خواتین ہیں جو ان کو لیڈ کر سکتی ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے جبر سے ہیں، وہ آگے ابھی پیش قدمی کر رہی ہے، پیش رفت کر رہی ہے. مجھے امید ہے وہ آ سکتی ہے آگے، اور یہ تختہ الٹ سکتا ہے، تختہ الٹ سکتا ہے. اچھا چلیں آخر میں جمال صاحب، رحیمی صاحب سے بھی میں نے کہا کہ ہمارے پاکستان اور افغانستان میں بلا شبہ ہر آدمی کی یعنی ایک مذہبی تعلق ہوتا ہے یا سیاسی تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ
ہر کسی کو آزادی ہے، کوئی سعودی عرب کو فالو کریں، کوئی ایران کو فالو کریں، کوئی کسی کو فالو کریں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ امریکہ کو یا یورپ کو کرتے ہیں. لیکن ایسی صورتحال میں آ کے اگر ہم اپنے ملک کو پیچھے رکھیں اور دوسروں کے مفادات مقدم رکھیں تو ایسے لوگوں کے لیے بلا تفریق، یعنی اس میں میں نہ کسی مذہب، نہ کسی مسلک، نہ کسی پارٹی کو، ہر ایک پاکستانی کو یعنی اپنے مخاطب کریں. دیکھیں المیہ یہ کہ ہمارے مسلمانوں کا بلکہ اجتماعی المیہ ہے، پھر پاکستانی قوم اور بر صغیر کے لوگوں کا خصوصی المیہ ہے کہ ہمارے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلے، ہماری کنڈیاں ہمیشہ اندر سے کھلی ہیں. ہم میں میر جعفر، میر صادق ہم میں پیدا ہوئے ہیں، ہم میں غدار پیدا ہوئے ہیں، ہم میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی مٹی کے اپنے مدفن اور یہ چیزیں بیچی ہے، ان کا سودا کیا ہے. ہمارے ہاں ڈاکٹر شکیل پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ہاں ٹھیک ہے نا عزیر بلوچ پیدا ہوا ہے، ہمارے ہاں مہدی کیا نام تھا اس کا، موسوی پیدا ہوئے. تو مطلب ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں ہیں جن کو باہر کے لوگ پیسے دے کے اپنے ایجنڈے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یہ ہماری قوم میں زیادہ ہے. ان لوگوں کے لیے بس میں کیا کہوں عبداللہ صاحب، ان لوگوں کے لیے مطلب یہ بے ضمیر لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، اور ان کو مطلب ان کو اپنی مٹی سے کوئی نسبت نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے ملک، آپ دوسرے ملک کا کوئی نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. کل وہاں کوئی حکومت آئے گی، ان کی پالیسی تبدیل ہوگی، جی کٹا، کوئی تعلق نہیں رکھنا اپنے ملک سے باہر، جیسے ابھی ایران کی عوام کر رہی ہے. کہاں جاؤ گے آپ؟ آپ کا مرنا، آپ کا جینا، آپ کا زندہ رہنا، آپ کا دفن ہونا اسی مٹی میں. تو آپ مٹی کہتے ہیں ماں کی طرح ہے. جی بالکل. آپ اپنی ماں سے غداری کرتے ہیں، اپنی ماں کے اس کو حرمت کو، ناموس کو بیچتے ہیں. تو یہ چیز مطلب وہ جن کا ضمیر ہے، جب پیسہ آتا ہے، جب مفادات آتے ہیں. دیکھیں ایک بدقسمتی سے ہمارے ایک طبقہ جو میں نام نہیں لوں گا، ان کے حوالے سے ایران سے ہی منسوب لوگ ہیں، ان کے حوالے یہ ایک معروف پرسپشن لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں گے، یہ اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے بڑھ کے ایران کو چاہیں گے. جی لیکن ابھی ایرانی خود کہہ رہے ہیں، ان کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایرانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ غزہ چاہیے، نہ ہمیں شام چاہیے، نہ پاکستان چاہیے، ہمیں اپنی مٹی چاہیے، ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. وہ تو تمہارے منہ پہ تھوک نہیں رہے. جی بالکل. لے دے کہ آپ کی اپنی مٹی ہے، آپ کا اپنا ملک ہے، اسی کو بناؤ، اسی سے وفاداریاں نبھاؤ، اسی میں امن کے ساتھ رہیں، چین سکون آشتی کے ساتھ رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں ہمارے ہاں مسائل نہیں تھے، ہمارے ہاں شروع سے مختلف مکتب فکر کے لوگ تھے، پاکستان بننے سے لے کر کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی فرقواریت نہیں تھی، نہ کوئی لڑائی. آپ نے وہاں پہ انقلاب لایا، نفرت بھرا لٹریچر ہمارے ملک میں بھیجا، اپنے ایجنٹ بھیجے، اپنے ایجنڈے بنائے، اور یہ ہمارا ملک کو ستیاناش کر دیا ملک کا. تو ان سے میری گزارش یہ خدا رہا، ایران کے لوگوں کی آواز کو نوشتے دیوار سمجھے، ان آواز کو اپنے کان کھول کے سنیں، دل کے کان کھول کے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں چاہیے کہہ رہے ہیں ہمیں، ہمارے لیے روٹی چاہیے، ہمارے لیے کھانے کے لیے روٹی چاہیے، پینے کے لیے صاف پانی چاہیے، ہمیں یہ تمہارے ایجنڈے، تمہارے یہ نعرے، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ایران کے حقیقی حکمران ہے، عوام اور ہے، یہ اس کی عوام ہے. ہاں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں چاہیے ہمیں تمہاری ہمدردیاں، نہ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے. ویسے ایک بات تو یہ ہے کہ جو حکومت اپنے شہریوں کو اس طرح نظر انداز کرے تو کیا خیال ہے وہ غیروں کے ساتھ وفاداری کرے گی؟ وفاداری تو مطلب ان کے صفر جمع صفر بھی نہیں ہے نا، وہ صرف استعمال کر رہے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح. ایجنٹ ہے، ایجنٹ کو استعمال کرو، پھینکو، وہی کر رہے ہیں. وہ آپ کو اگر امداد دے رہے ہیں، کہیں پہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ کے الیکشن جتوانے کے لیے پیسے لگوا رہے ہیں، آپ کی تنظیمیں بنا رہے ہیں، اپنے بھرتی کرتے ہیں آپ کو، تو اپنے مفادات کے لیے آپ ان کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں. استعمال ہونے والے کی کیا اوقات ہے؟ یوز اینڈ تھرو، خلاص. چلیں جی جمال صاحب، بہت شکریہ. خیر لیکن چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، اور اپنے دیگر مہمانان گرامی جناب عمر ملازئی صاحب جو کہ ایران سے ہمارے ساتھ تھے، اور امام الدین رحیمی صاحب جو افغانستان سے ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. بڑی یعنی عجیب صورتحال ہے جب بندہ سوچتا ہے، اور تھوڑا سا ہم غور فکر کریں، تھوڑا سا ہم سوچیں اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں کہ جو اپنوں کے نہ بن سکے
وہ ہمارے کیا بنیں گے؟ تو جب لوگ یعنی کوئی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی سیاسی پارٹی ہو، مذہبی جماعت ہو، جب وہ غیروں سے اپنے مفادات وابستہ کریں تو پھر ان کا حشر یہی ہوگا جمال صاحب نے فرمایا کہ استعمال کریں گے اور استعمال کے بعد ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے۔ تو یہ ایک بات ہمارے لیے سوچنے کی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم ایرانی امور میں، ایرانی معاملات میں یعنی اس پہ بحث کریں، بات کریں، کیونکہ اس کے بڑے اثرات ہمارے اوپر پڑنے والے ہیں۔ ہمیں حق ہے کہ ہم وہاں کے حالات سے جانکاری حاصل کریں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے۔ ہم ایرانی عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کو مقدم رکھا ہو، کسی بھی مذہبی جماعت نے رکھا ہو، کوئی بھی ملک ہو، لیکن ہمارے لیے سب سے مقدم پاکستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی دھرتی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں اور کھاتے پاکستان کے ہیں اور گاتے کسی اور ملک کے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا ناظرین، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اور جس طرح جمال صاحب نے تجزیہ کیا، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر حالات بدستور یہی رہے تو پھر جو بھی تحریک اٹھتی ہے ظلم کے خلاف، وہ تحریک جا کے بالآخر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جس طرح کے حالات ہیں ایران کے، جو حالات چل رہے ہیں وہاں کے، یقیناً ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی اور یہ نظام یعنی بالکل گر جائے گا، اور پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تیسری بات کہ اپنا ملک، اپنی عوام، اپنی قوم چھوڑ کر جب کوئی بھی ملک دوسرے ممالک میں مداخلت کرے تو یقیناً ان شامی بچوں کی آہیں لگ گئی ہوگی ایران کو، جنہیں رمضان المبارک کے مہینے میں شہید کیا گیا۔ واللہ وہ غوطہ اور حلب اور ادلب، اور یعنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح یک کے بعد دیگر ایک شہر کو مسمار کر دیا گیا، اور وہاں کے کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی، وہ بالکل بندہ دیکھ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان سب کے پیچھے کون تھے یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور کیسے تڑپ کے وہ بچے مر رہے تھے جن کے اوپر کیمیائی ہتھیار پھینکا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ آہیں لگ گئی ہیں، اور آج اگر وہ بے گھر ہوئے، ان کے گھر مسمار ہو گئے، تو یقیناً یہ دن آئیں گے کہ ایران کا بھی وہی حشر ہوگا، اور یہ جو نظام کے اوپر قابض لوگ ہیں ان کو ان مظلوموں کی آہیں لگ جائیں گی، اور جو آگ انہوں نے دوسرے ممالک میں لگائی تھی اسی آگ کی لپیٹ میں یہ خود آئیں گے۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت ختم ہوا، چاہتا ہے اگلے پروگرام میں آپ ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔